شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان، قیامت کے دن جب اہل بلا کو ثواب سے نوازا جائے گا، ثواب عطا کیا جائے گا، تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کے لیے اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو فلاں مقام اور مرتبے سے نوازا جائے گا، لیکن بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام اور مرتبہ کو حاصل نہیں کر سکتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر جتنے بھی اعمال ہیں ان کی وجہ سے اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ اس بندے کو مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ جب بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ وہ لکھا ہوا مقام و مرتبہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ کریم نے جتنا مجھے آزمایا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں آزمایا، جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں اتنی اور کسی کے لیے نہیں آئیں۔ اور فرمایا، جو بندہ اللہ کا جتنا زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کی آزمائشیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ آج بات کرتے ہیں سیدی و سندی حضور کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ آپ پے در پے آزمائشوں کا شکار رہے، جن لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے آپ نے راتیں جاگیں، جگر پگھلایا، ان میں سے ہی بعد ناہنجاروں نے آپ پر تان و تشنیع کے نشتر چلائے، تیر برسائے، گندی اور غلیظ گالیاں دیں، آپ کے اہل و عیال تک کو بھی معاف نہ کیا، بلکہ مرحومہ والدہ ماجدہ تک کو معاذ اللہ گالیاں دی گئیں۔ اور یہیں پہ سلسلہ نہیں رکا، وہ لفظ جو اسلاف صالحین بزرگوں نے کتابوں میں لکھے تحریر کیے، صرف ان کو پڑھنے کی وجہ سے گستاخیوں کے فتوے داغے گئے، اور پھر اس گستاخی کو ثابت کرنے کے لیے کئی کانفرنسز ہوئیں، کئی جگہ سیمینارز کا انعقاد ہوا، احتجاجی ریلیاں، جلسے، جلوس، سب کچھ ہوا، اور یہاں تک ہوا کہ باقاعدہ FIR تک درج کروائی گئی، 4تھ شیڈول ہوا، اور اس کے بعد جیل تک پہنچایا گیا۔ اور بڑی آزمائش تو یہ تھی کہ آپ کے برادر اصغر محقق اہل سنت مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال بھی ان ایام کے اندر ہوا جب آپ جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے وصال کی خبر بھی قبلہ کنز العلماء تک پہنچی، جنازے تک میں شامل نہیں ہونے دیا گیا۔ اگر کوئی کم ہمت بندہ ہوتا یقیناً حوصلہ ہار جاتا، چھوڑ جاتا، مگر قربان جائے کنز العلماء کے حوصلے، استقامت، جرأت و ہمت پر کہ ایک طرف 4 شیڈول کی پابندیاں اور دوسری طرف یہ سارے سلسلے، لیکن اس کے باوجود بھی چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا۔ ابھی حالیہ دنوں میں ایک آزمائش 4تھ شیڈول والی جب ختم ہوئی، یہ بیڑیاں ٹوٹی، تو میرے اور آپ کے قائد داتا دربار داتا کے قدموں میں حاضر ہوئے، داتا کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کئی اعلانات کیے، جن میں سے ایک اعلان خطباء، علماء، ائمہ کے لیے علمی دسترخوان سجانے کا اعلان تھا۔ 31 دسمبر کو ایوان اقبال لاہور کے اندر مغرب کی نماز کے بعد یہ علمی دسترخوان علماء، خطباء، ائمہ کے لیے سجنے جا رہا ہے۔ تمام اہل محبت خطباء کو میں اپنی طرف سے ادباً یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس محسن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالیں، دیگر خطباء کو، علماء کو دعوت پیش کریں، خود بھی آئیں، علماء کو ساتھ لے کر اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ بلکہ لا تعلقی اور رجوع گروپ والوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ یہ وقت کفارے کا وقت ہے، آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔
اگرچہ لا تعلقی کی جو وجوہات ہیں ہم نہیں جانتے کہ کس نے کس وجہ سے لا تعلقی کا اعلان کیا، مگر یہ بات اپنی جگہ سچ ہے کہ لا تعلقی کی جو وجوہات ہیں ان میں سے سرے دست اگر گزارش کریں تو بہت سارے لا تعلق ہونے والے ہمارے احباب وہ تھے جو کسی کے جبہ و دستار سے متاثر اور مرعوب ہو کر لا تعلق ہوئے، یعنی لا تعلق ہونے والے بہت سارے خطیب، ادیب، نقیب کسی صاحب جبہ و دستار کی جبہ اور دستار دیکھ کر اس سے مرعوب اور متاثر ہو کر لا تعلقی کر بیٹھے کہ یہ فلاں آستانے کا بہت بڑا پیر ہے جس نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، گدی بہت بڑی ہے، آستانہ بہت بڑا ہے، اس کے مرید بہت زیادہ ہیں، اس نے لا تعلقی کر دی تو اس لیے ہم بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس لا تعلق ہونے والے کی دینی خدمات کیا تھی، مسلکی خدمات کیا تھیں، علمی قد و قامت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس آستانے کا وہ گدی نشین ہے، گدی نشین ہونے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے، اور آستانے کی جو تعلیمات ہیں اس پر کاربند بھی ہے کہ نہیں۔ صرف جبہ اور دستار دیکھ کے، بڑی گدی دیکھ کے، بڑے پیر دیکھ کے انہوں نے بھی لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ بعد تو وہ تھے جو جبہ دستار دیکھ کر لا تعلق ہوئے، اور بعد وہ تھے جو جبہ اور دستار کے حصول کے لیے اعلان کر رہے تھے کہ ان کو پھر جبہ اور دستار نصیب بھی ہوا۔ کسی کی ایران جا کے دستار بندی ہو رہی تھی، اور کسی کو عراق جا کے دستار فضیلت نصیب ہوئی، اگرچہ سب کو جو کچھ کہا گیا وہ کچھ نہیں ملا، کہ بعد کو انگلینڈ، ہالینڈ، امریکن ویزوں کے سیر و سیاحت کے سبز باغ دکھائے گئے، کئی ممالک کی سیر و سیاحت کے لالی پاپ دیے گئے، سب کچھ تو پورا نہیں ہوا، لیکن کیمرے کی آنکھ نے بہت کچھ دیکھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑے آستانے پہ بہت بڑی کانفرنس کے بعد بڑے خوبصورت ڈبوں میں بڑے خوبصورت سوٹ اور بیش قیمت تحائف جو ہیں وہ پیک تھے، بند لفافے جن کے اندر مختلف کرنسیاں جو ہیں وہ شامل تھیں، ڈالر، ریال اور روپیہ پیسہ، وہ بھی ان احباب کو اس خدمت کا صلہ دیا گیا کہ انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ یہ سب کیمرے کی آنکھ نے دیکھا، اور ہم نے احباب کو دیکھنے کی دعوت بھی دی، اگرچہ کچھ نے دیکھا کچھ نے نہیں دیکھا، مگر کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدنی تو دیکھے گا، ہم تو دیکھیں گے، ہم دیکھ رہے تھے۔ تو جبہ و دستار کے حصول کے لیے بھی بعد احباب نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ اور تیسرے نمبر پہ بہت سارے لا تعلق ہونے والے ہمارے وہ دوست بھی تھے جن کو تحریکوں، تنظیموں کے عہدوں نے مجبور کیا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ لا تعلقی کا اعلان کریں یا کنز العلماء کے بارے کچھ بولیں، مگر تحریک کا جو عہدہ ان کے پاس تھا اس عہدے کی بقا ان کی مجبوری تھی۔ عہدہ بچانے کے لیے یا بڑے عہدے پانے کے لیے لا تعلقیوں کا اعلان ضروری تھا یا پھر خاموش رہنا ضروری تھا۔ بہت سارے احباب قبلہ کنز العلماء کے حق میں بولنا بھی چاہتے تھے، لیکن چونکہ کچھ تحریکوں کے سربراہان، تنظیموں کے سربراہان وہ اعلان لا تعلقی کر چکے تھے، تو ان کے ماتحت جو ہیں ان کی بھی مجبوری تھی کہ اعلان کریں یا پھر خاموش رہیں۔ تو یہ وجہ بھی بعد احباب کے لا تعلقی کی تھی۔ اور چوتھے نمبر پہ بہت سارے لوگ لا تعلقی کرنے والے وہ یا تو خود جہالت کا شکار تھے بلکہ علم بردار تھے، صرف جہالت کا شکار نہیں بلکہ علم بردار بھی تھے۔ بہت سارے ناہنجار اپنی کم علمی، جہالت اور شریعت سے ناواقفیت کی بنا پر لا تعلق ہو بیٹھے کہ جن کو خطائے اجتہادی، خطا کار اور خطا وار کا فرق ہی معلوم نہیں تھا کہ خطائے اجتہادی، خطا وار میں اور خطا کار میں فرق کیا ہے، وہ بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے۔ اور یہ تو چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ وہ کانفرنس جس میں لا تعلقی کے فتوے پر دستخط ہو رہے تھے، جہاں بڑے بڑے قائدین، نامور، نامی گرامی شیوخ موجود تھے، وہاں جس بندے کو
आजम मुफ्ती के तौर पे फतवा पढ़ने सुनाने और फतवा देने के लिए मुंतखब किया गया था, उस बेचारे की इल्मी हैसियत ये थी कि उर्दू फतवा जो पढ़ रहा था उसके अंदर भी कई गलतियां मौजूद थी। तो ये फतवा पढ़ने वाले की हैसियत थी, तो दस्तखत करने वाले फिर आप समझ सकते हैं कि उनका इल्मी कद क्या होगा। तो कम इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से वो अहबाब ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे थे। और 5वें नंबर पे ला ताल्लुकी कॉन्फ्रेंसेस करने वाले वजह ये थी कि वो राफदियों के पालतू थे, जिनका खाना उनका गाना ये हमेशा से चला आया है, जिन्होंने मुराआत दी थी, जिन्होंने ईरान इंग्लैंड के वीज़े सैर सियाहत के देने थे, जिन्होंने बगदाद के मज़ारात के चक्कर लगवाने थे, जिन्होंने किसी अच्छी जगह पे प्लाट लेके देना था, जाहिर है फिर उन्होंने काम भी लेना था। तो मुराआत के लिए, प्लाटिंग के लिए, वीज़ों के लिए भी बाद अहबाब ने ला ताल्लुकी का ऐलान किया और कर रहे थे। और फिर उन लोगों को मुराआत भी दी गई, अलकाबात से भी नवाजा गया, बल्कि 2-2 टके के लोग अरबों अजम के खतीब कहलवाए और पैसे देकर उन्होंने ये ओहदे लिए। और 6ठे नंबर पे ऐलान ला ताल्लुकी करने वालों में अक्सर उन राफदी पीरों के मुरीद थे या कारकुन थे। तो जाहिर है जब पीर जिस साइड पे होगा मुरीद की मजबूरी होगी, जब किसी जमात का कायद किसी जानिब होगा तो कारकुन की भी मजबूरी होगी कि उसी साइड पे वो अपना वजन भी डालेगा। और इस तरह भी हुआ कि बाद लोग गवर्नमेंट सरकार के पाबंद थे, मुलाजिम थे। दूसरी तरफ किबला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब वो आज़ाद थे, तो जो गवर्नमेंट सरकार के पाबंद थे उनका ऐलाने ला ताल्लुकी करना बनता था कि अगर गवर्नमेंट सरकार ने ऐलान कर दिया कि कोरोना है तो उन्होंने भी कह दिया कोरोना है। अगर गवर्नमेंट सरकार ने रोजे के दिन ऐलान किया कि भाई ईद करनी है तो उन्होंने कह दिया ईद करनी है। जबकि दूसरी तरफ तो मामला ही कुछ और था कि किबला कंजुल उलमा तो गवर्नमेंट के पाबंद ही नहीं थे, सरकार के पाबंद ही नहीं थे, वो शरीयत के पाबंद थे। अब एक तरफ जब सारे मुफ्ती बिके हुए लोग जो हैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो उलमा खुतबा बिके हुए थे, जो सरकारी उलमा थे, सरकारी खुतबा थे, जो सरकारी मुफ्ती थे, वो ये चाहते थे कि जिस बात को हम कहते हैं उसकी तस्दीक कंजुल उलमा भी करें, लेकिन यहाँ से वो शरीयत के हुक्म के मुताबिक ही हुक्म दिया जाता था। तो इसलिए भी जो गवर्नमेंट के और सरकारी लोग थे उन्होंने समझा कि ये बंदा हमारी आवाज़ से आवाज़ नहीं मिलाता, तो इससे ऐलाने ला ताल्लुकी कर दो। तो गवर्नमेंट और सरकार के जो मुलाजिम थे उनमें से कुछ लोगों ने ला ताल्लुकी का ऐलान किया और बहुत सारे लोग हसद, बुग़ज़ और ज़ाती इनाद की वजह से ला ताल्लुकी का ऐलान कर रहे थे कि किबला कंजुल उलमा पर जो अल्लाह का करम था, अल्लाह का फजल था, एहसान था, पे दर पे एक कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला, सेमिनार्स का सिलसिला, तने तनहा बंदा इतने सारे काम, कहीं अमीर मुआविया सेमिनार, कहीं गायबाना नमाज जनाजा सेमिनार, कहीं अकीदा तौहीद सेमिनार और फिर अफकार रजा सेमिनार्स का एक तवील सिलसिला। तो ये सारी चीज़ें उनके बुग़ज़ और हसद में इजाफा कर रही थी। और फिर कोई बंदा फ़िक्र रजा से थोड़ा सा हटता था, उसकी क्लास लग जाती थी। तो ये फिर जिन जिन की क्लासें लगी उनको भी अपने तौर पे उन किबला डॉक्टर साहब की ज़ात से एक हसद था, बुग़ज़ था, इनाद था। उन्होंने भी ये समझा कि अब ऐलान ला ताल्लुकी का मौसम आया है तो हम भी ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने प्रोटोकॉल में कमी की वजह से, यानी वैसे तो अल्लाह का फजल है, हमने जो देखा है कि किबला कंजुल उलमा सदात का, पीराने उज़ाम का, अहले अदब का, अहले इल्म का जितना अदब करते हैं शायद कोई और इतना अदब करता हो, लेकिन यहाँ ये था कि बहुत सारे निकम्मे लोग जिनके पल्ले ही कुछ नहीं, वो ये चाहते थे कि जिस तरह पैसे लेकर बोलने वाले खतीब कुएं को मीनारा, मीनारे को कुआं बना देते हैं और जाहिल जाहिल लोगों को पीरे तरीकत के अलकाबात से नवाजते हैं, कंजुल उलमा की तरफ से भी अगरचे हमारे पल्ले कुछ नहीं,
اگرچہ ہیں ہم نکمے، اگرچہ ہم شریعت کی دجیاں اڑاتے ہیں، ہمیں پیر طریقت ہی کہا جائے، ہمیں راہبر شریعت ہی کا بڑے بڑے القابات سے نوازا جائے، لیکن یہاں یہ ہوتا تھا کہ القابات سے انہیں نوازا جاتا تھا جن کے پلے کچھ ہوتا تھا۔